تلاش کریں کہ وہ جنات یا فرشتے دکھا دے، وہ اس کو خود اپنا نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کیا فرشتے اور جنات دکھائے گا، ان سے دور رہیں تو بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ٹرین میں سفر کر رہا ہو اور استقبال قبلہ نہ کر سکے، مثلا قبلے کی سمت تو پتہ ہے لیکن اس طرف رخ کر کے کھڑا ہونا بہت مشکل ہے، تو کس رخ نماز پڑھیں؟ دیکھیں شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹرین وغیرہ میں نماز پڑھ رہے ہیں سواری پر اور استقبال قبلہ آپ کے لیے انتہائی دشوار ہو جائے تو پھر جس رخ آپ آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجئے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ بعد میں اس کو لوٹانا ہوگا کہ نہیں۔ ہم تو منع کرتے ہیں کہ لوٹانے کی حاجت نہیں ہے، آپ کی نماز ہو گئی۔ بعض علماء لوٹانے کا کہتے ہیں، اگر آپ احتیاطاً لوٹا لیں تو بہت اچھا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر برتھ پہ ہم سجدہ کریں تو ہو جائے گا کہ نہیں، کہ بڑی نرم نرم سی ہوتی ہے وہ۔ دیکھیں ہو جائے گا، بس آپ یہ ہوتا ہے جب اتنی نرم چیز ہوتی ہے کہ اس پہ سر رکھ کے اتنا دبائیں کہ مزید نہ دبے، تو بس وہ زمین کی سختی والی جو شرط رکھی گئی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ بچوں کو کارٹون والے کپڑے پہنانا کیسا؟ سنا ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے۔ دیکھیں ایک تصویر سے یہ ہے حدیث میں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا اور حالت جنابت میں کوئی شخص یعنی جس پہ غسل واجب ہو گیا ہو، چاہے مرد یا عورت، اور تصویر ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن وہ تصویر سے مراد ہے وہ تصویر جو آپ نے تعظیماً لگائی ہو، باقاعدہ جیسے دیوار پہ تعظیم کے ساتھ لگاتے ہیں، یا مجسمے وغیرہ ہیں، یہ جیسے شو پیسز ہوتے ہیں، گھوڑے کے واضح چہرہ ہے، یا اور کوئی اس طرح کے آپ نے لگائے ہوئے ہیں، یہ رحمت کے فرشتوں کے آنے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ جبکہ بچوں کو جو کارٹون کے کپڑے پہناتے ہیں تو وہ ویسی مقام حقارت پہ بچہ زمین پہ لوٹتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، گرتا پڑتا ہے، تو وہ مقام تعظیم بہرحال نہیں ہے۔ اگرچہ افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ کارٹون والے بھی نہ پہنائیں، لیکن بعض اوقات بچوں کا اپنا شوق ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، آپ نے پہنا دیے تو اس میں گناہگار ہونے کا تو نہیں کہا جائے گا، اور لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، انشاءاللہ یہ رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ ایک کہتی ہیں کہ جیسے واش روم میں واش بیسن ہوتا ہے، بعض اوقات بچوں کی گندگی وغیرہ ہم اسی پہ کھڑے ہو کے دھلوا دیتے ہیں، بعد میں اس کو کلین کر دیتے ہیں، تو کیا وہاں پر کھڑے ہو کر وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے واش بیسن کو بالکل پاک کر لیا، یعنی اچھی طریقے سے پانی ہر طرف بہا لیا آپ نے، کہ آپ کو اطمینان ہو گیا کہ اگر کہیں ناپاکی کی چھینٹیں پڑی بھی تھیں تو پانی اس کو بہا کر لے گیا ہے، تو واش بیسن بالکل پاک ہے۔ اب جب پاک ہے تو پاک جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ طبیعت کی نفاست ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات دل نہیں چاہتا کہ ایسے مقام پر انسان کھڑے ہو کر وضو کرے، وہ آپ کی باطنی پاکیزگی کا مسئلہ ہے۔ شرعی لحاظ سے ایسے واش بیسن پر وضو کرنا جبکہ اس پہ کوئی ناپاکی وغیرہ باقی نہ ہو بالکل جائز ہے، آپ ادھر کر سکتی ہیں۔ ایک کسی نے کہا کہ اگر کوئی حالت احرام میں تھا، سویا اور اس کو احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا اور چادریں ناپاک ہو گئیں احرام کی، تو اب کیا وہ ان چادروں کو دھو سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل دھو سکتا ہے۔ اگر دوسری چادریں ہیں تو ان کو اتار کے رکھ دیں، دوسری چادریں پہن لیں، ٹھیک ہے نا، یوں کر لیں، لیکن دوسری چادروں پر خوشبو نہ لگی ہو یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اگر خوشبو لگی ہوگی دم لازم ہو جائے گا۔ جو ہم نیت کر کے یہ چادریں پہن کے نیت کرتے ہیں ان میں تو پہلی خوشبو لگاتے ہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کبھی یہ چادریں اتار کے دوسری چادریں بدلیں تو وہ خوشبودار نہیں ہونی چاہیے ورنہ دم لازم ہوگا۔ تو اگر نہیں ہے تو وہ یوز کر لیں، اور اگر ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ انہی کو کنٹینیو رکھیں تو آپ بالکل جا کے واش روم وغیرہ میں ان کو پاک کر لیں احتیاط کے ساتھ، جتنے حصے پہ نجاست لگی ہے اتنا حصہ پکڑ کر، اور احتیاط سے واش بیسن وغیرہ میں جیسے پانی کھول دیں اور اس کو ملتے رہیں، جب یقین ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا تو بس یہ پاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو تھوڑا نچوڑ وغیرہ کے کر کے آپ پہن سکتے ہیں انہی چادروں کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ کچھ اور کویسچنز ہیں، میں وہ بھی لے لیتا ہوں۔ میں کالز اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ تھوڑے سے کویسچن پہلے کے باقی ہیں ان کو میں کمپلیٹ کر لوں۔ یہ کہتی ہیں ایک بہن نے پوچھا ہے کہ اذان کے وقت یا ذکر الہی کرتے ہوئے کیا سر پہ دوپٹہ لینا لازم ہے؟ دیکھیں لازم بمعنی فرض یا واجب نہیں ہے، بہتر ہے، اچھا ہے کہ جب یہ ادب کا تقاضا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو عورتیں سر پہ دوپٹہ لے لیں، کھانا کھاتے ہیں تو بھی ادب ہے، واش روم میں جائیں تو ادب ہے، اور اگر فرض کر لیں کوئی بہن اذان کے وقت برہنہ سر رہتی ہیں، دوپٹہ نہیں اوڑھتی، اس میں گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یاد رکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی گھر میں بھی عورت اکیلی ہو تو دوپٹہ اوڑھ کر رکھے، یہ کیوں رکھے جبکہ نامحرم بھی نہیں ہے؟ فرض